مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ملک کے مسلمانوں کو عموماً اور ملک کے حکمرانوں کو خصوصاً یہ بتاؤں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نظام حکومت قائم کیا تھا اس کی بنیاد اور اس کی شکل کیا تھی۔ بنیادی طور پر جو چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی وہ یہ تھی کہ اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا نہیں۔ زمین خدا کی ہے، ہوا اور پانی اور روشنی جس پر ہم زندگی بسر کرتے ہیں سب خدا کا ہے۔ یہ جسم جو ہمیں حاصل ہے اور اس کی جو طاقتیں ہیں، اس کے جو اعضاء ہیں، سب کچھ خدا کے بخشے ہیں۔ ہمیں یہ حق پہنچتا ہی نہیں کہ ہم خود اقتدار اعلیٰ کا دعویٰ کریں یا کسی ایسے شخص کا دعویٰ قبول کریں جو اقتدار اعلیٰ کا مدعی ہو۔ تو حضور نے پہلی بات جو انسان کے ذہن نشین کی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی وہ یہ تھی کہ ملک بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور حکم بھی اللہ تعالیٰ کا ہے اور کسی کو انسانوں کے لیے قانون بنانے کا حق نہیں ہے۔ دوسری بات جو اسی طرح سے بنیادی اہمیت رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ حضور نے یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو براہ راست قانون نہیں دیتا بلکہ اپنے رسولوں کے ذریعے سے دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے منتخب کیے ہوئے حکمراں نہیں تھے، نہ خود بنے ہوئے حکمراں تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقرر کیا تھا کہ وہ لوگوں کو تعلیم بھی دیں، لوگوں کی تربیت بھی کریں، ان کے ذہن اور اخلاق ٹھیک کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچائیں، اور جو لوگ ان کو احکام کو قبول کریں اور ان پر ایمان لائیں ان کے اوپر ان احکام کو نافذ فرمائیں۔ تیسری اہم چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانوں کو پہنچائی اور اس پر ایمان لانے کی دعوت دی وہ آخرت کا تصور ہے۔ اگر انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہ نہ سمجھے اور اس کو یہ یقین نہ ہو کہ ایک دن مجھے مر کر اپنے خدا کے سامنے جانا ہے اور اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہے، تو وہ نہ اسلام کے راستے پر چل سکتا ہے نہ حقیقت میں ایک صحیح انسان بن سکتا ہے۔